حضرت سلیمان فارسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ حضور نو ملن واسطے پتہ نہیں کتھے کتھے لوگاں دیاں تکلیفاں نو برداشت کیتا۔ مجوسی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے پتر سونا بڑا لگتا سی، پیارا لگتا سی۔ کھیتی باڑی کا کاروبار ہے اور کھیتی باڑی وہ کرتے ہیں، لیکن بیٹے سے اس قدر محبت ہے کہ بیٹے کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، نہیں تم نے گھر رہنا ہے، تم نے باہر نہیں جانا۔ ایک ہی بیٹا ہے، کوئی لینا چاہے۔ ایک دن طبیعت خراب تھی، جب اللہ نے قسمت بدل نہیں ہوئے نا، بہانے آپ پہ بن جانے۔ طبیعت خراب تھی، کہا کہ تم ذرا زمین پر چکر لگا کے آؤ، وہاں کا ماحول دیکھ کر کے آؤ، معمولات کو دیکھ کر کے آؤ۔ والد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے راستے میں دیکھا ایک گرجا نظر آیا، عیسائی عبادت کر رہی ہیں، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہی ہیں۔ دل میں خیال آیا عبادت تو یہ ہوئی، ہم بھی پوچھتے ہیں آگ کو، یہ بھی کوئی خدا ہوا، آگ بھی کوئی رب ہوئی؟ اصل میں تو یہ عبادت کر رہی ہیں جس خدا کی عبادت یہ کرتی ہیں، اصل میں خدا تو یہ لگتا ہے۔ ان سے کہا بھائی یہ کون سی عبادت ہے، کون سا تمہارا رب ہے؟ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے بارے بتایا۔ سوچا ہاں غلط ہے، ٹھیک ہے، اصل تو یہ رب ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ بھئی تمہارا بڑا کدھر ہے، مرکز کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ملک شام میں۔ اچھا جدو کوئی شام تو تاجر آوے نا مینوں دسنا، ٹھیک ہے۔ گھر جا کے کہا اپنے والد سے، کہنے لگے کہ آج نا میں ایسے رب کی عبادت دیکھ کے آیا ہوں جڑا لگتا ہے کہ رب صحیح ہوئی۔ باپ کو ڈر لگا، ہاں یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کے دل پہ تو اثر کر گیا عیسائیوں کی اس تعلیم کا اثر ہو گیا۔ باپ نے بیڑیاں باندھ دی، لوگوں سے کہا کہ جب کوئی شام سے قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ جب قافلہ آیا کہا آپ جب جانے لگے تو پھر مجھے بتا دینا کب جا رہا ہے، روانہ کب ہو رہا ہے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، بیڑیوں کو کسی طریقے سے توڑا، نکل کر کے قافلے کے ساتھ مل گئے اور ملک شام میں پہنچ گئے۔ ملک شام میں بشپ نامی ایک پادری کے پاس پہنچے، تعلیم حاصل کرتے رہے، اس سے اللہ کی باتیں سیکھتے رہے۔ جب وہ مرنے لگا اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی اور بتاؤ جو نیک ہو۔ جس کے پاس پہلے پہنچے تھے بشپ کے پاس، یہ بے ایمان پادری تھا، لوگوں سے صدقہ خیرات اکٹھا کرتا اور غریبوں کو نہ دیتا، خود کھا جاتا، اور اس نے اپنے خزانے بنائے ہوئے اور 7 مٹکے سونے اور چاندی سے اس نے بھر لیے تھے دھوکہ کرتے ہوئے۔ جب وہ مرنے لگا لوگوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کو دفنانا چاہا۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو، اتنا ادب کر رہے ہو، یہ تو بے ایمان پادری تھا۔ وہ مانے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا آؤ میں تمہیں اس کے خزانے دکھاتا ہوں۔ جب لے کر کے گئے تو واقعی وہاں پہ 7 جو گڑے تھے، وہ مٹکے تھے، وہ بھرے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ۔ لوگوں نے پھر اس کو دفنایا نہیں بلکہ اس کو صلیب کے ساتھ باندھ کر کے وہیں پہ مار دیا۔ دوسرا آیا، نیک تھا، جب وہ مرنے لگا کہا مجھے کوئی اور رستہ بتاؤ، تم تو دنیا سے جا رہے ہو لیکن میں تو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دنیا میں اس ٹائم نیک لوگ تو بہت کم ہیں جو تمہیں صحیح علم دے سکیں۔ ہاں نصیبین کے اندر ایک پادری ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب نصیبین کے پاس اندر پہنچے وہاں پادری نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔ جب وہ مرنے لگا بزرگ تھا، کہا مجھے کسی اور کے پاس بھیجو تاکہ میں علم سے محروم نہ ہوں۔ دل میں تڑپ تھی کہ سیکھوں، علم سیکھوں، اللہ تک پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، اور اللہ ذریعہ بنا رہا تھا مصطفیٰ تک پہنچانے کا۔
سبب بن رہے تھے۔ نصیبین کے پادری جب فوت ہونے لگا تو سلمان فارسی کہتے ہیں اپنی جگہ پر مجھے کوئی اور بتا جو نیک انسان ہو۔ اس نے کہا امویہ کے اندر ایک پادری ہے نیک، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی امویہ میں پہنچے۔ جب امویہ میں پہنچے، جب وہ بزرگ پادری دنیا سے جانے لگا تو بتایا میں فلاں جگہ سے چلتا چلتا تیرے پاس پہنچا ہوں، اب کوئی اپنی جگہ پر بتا جو نیک عابد زاہد انسان ہو جس کے پاس جا کے میں علم سیکھ سکوں۔ اس پادری نے کہا اب دنیا میں نیک عابد زاہد پادری تو میری نظر میں کوئی نہیں، اب انتظار کر، ایک آنے والا ہے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، وہ نبی آنے والے، اب اس کا انتظار کر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کوئی نشانی ہو اس علاقے کی، کوئی نشانی ہو میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا عرب کے علاقے میں چلا جا، کھجوروں والے شہر میں چلا جا، اس کھجوروں والے شہر میں تیری آخری نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب دل میں تڑپ لگ گئی۔ پہلے دل میں تڑپ تھی کہ کوئی اور پادری ملے، کوئی اور پادری ملے، جب سے حضور کا سنا تڑپ لگ گئی کہ بس ہن سونے مکھڑے والے نو ویکھنا ہے۔ پادری نے نشانی بتائی، فرمایا جو آنے والا ہے نا اس کے حسن و جمال جیسا کوئی نہیں، یاد رکھنا وہ صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ قبول کر لیتے ہیں، ہدیہ لے لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ دونوں کنوں کے درمیان ایک مہر نبوت بھی موجود ہے، یہ نشانیاں دیکھ لینا، اگر یہ نشانیاں مل جائیں تو سمجھ جانا وہی آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امویہ میں انتظار ہے، کاش وہ وقت آ جائے مجھے وہ جگہ مل جائے۔ ایک قافلہ عرب سے گزر رہا ہے، قافلہ گزرا عرب والوں کا قافلہ۔ سلمان فارسی پوچھتے ہیں کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم عرب سے آئے ہیں، عرب کی طرف روانہ ہے قافلہ ہمارا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے پاس جتنے جانور ہیں، جو گائے اور بکریاں ہیں، میں تمہیں وہ سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے عرب شہر میں کھجوروں والا شہر پہنچا دو، سب کچھ لے لو۔ منو انج لگ دے پنجابی اندر میں لطف لوا، حضرت سلمان کہندے ہونگے لوگوں زندگی دی ساری دولت لے لو پر منو نبی دے شہر لے چلو۔ مجھ سے سب کچھ لے لو، یہ گائیں بھی لے لو، یہ بکریاں بھی لے لو، مجھے اس شہر میں لے جاؤ جو کھجوروں والا شہر۔ یہ حضرت سلمان کو لے کے چلے اور ان کا ارادہ بے ایمان ہو گیا اور انہوں نے حضرت سلمان کو وہاں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ کہاں آزاد تھے، کہاں غلام بن گئے، صرف اس لیے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، دیدار مصطفیٰ عطا ہو جائے، اس نبی کی صحبت مل جائے۔ اس عرب والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا اور آپ نے بھی بکنے اور غلامی کو قبول کر لیا۔ مجھے لگتا ہے حضرت سلمان کہتے ہوں گے اسی سے ہوگی تیرے غم قدا کی آبادی، اس
اسی سے ہوگی تیرے غم قضا کی آبادی تیری غلامی کے صدقے قربان ہزار آزادی آقا دیدار آپ کا مل جائے ساری غلامیاں قبول ہیں آزادیاں قربان کر دوں گا لیکن آپ کا دیدار چاہیے یہودی کو بیچ دیا یہودی غلام بنا کر کے کام لیتا ہے ایک مرتبہ مدینے میں شور پڑ گیا مدینے میں آوازیں بلند ہوئی کیا آواز آئی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع مرحبا یا خیر دائی میرے نبی ہجرت فرما کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آقا کائنات کا استقبال کر رہی ہیں ساتھ یہ ترانے پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی میرے نبی مدینے میں داخل ہو رہی ہیں بچیاں ترانے گا رہی ہیں حضور کو مرحبا کہہ رہی ہیں اس ترجمے کا اس کلام کا اس ترانے کا ترجمہ پنجابی شاعر نے یوں بھی کی ہے اسی کڑیاں کو منسار دیا جند جان نبی تو وار دیا اسی کڑیاں کو منسار دیا جند جان نبی تو وار دیا اللہ کے دے سونے موسم آئے نے حضور سڑے گھرے تشریف لے آئے نے اللہ کتنے سونے موسم آئے نے حضور سڑے گھرے تشریف لے آئے نے ہر پاسوں چانن چھائے نے ہر پاسوں چانن چھائے نے اسی پولیاں اس سرکار دیا آوازیں بلند ہو گئی کہ وہ آنے والے آ گئے ہیں محمد الرسول اللہ پہنچ گئے ہیں مدینے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آواز بلند ہوئی نا میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور کھجور کے اوپر چڑھ کے کوئی کام کر رہا تھا میں نیچے میرا مالک بیٹھا ہے میرا آقا جس نے مجھے خریدا تھا جس کا میں غلام تھا وہ نیچے موجود ہے اس کے چچا زاد بھائی نے آ کے یہ ساری خبر سنائی فرماتے ہیں میں کھجور کے اوپر میں نے آواز سن لی یہ پیغام سن لیا یہ خبر سن لی کہ جس کا مجھے برسوں سے انتظار گئے وہ سونے مکھڑے والا آ گیا ہے کہتے ہیں مجھے خبر مل گئی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہتے ہیں جیسے بے حواس ہو گیا اور جسم میں جان ہی نکل گئی بندہ جو چاہ رہا ہو نہ اس کو وہ خوشیاں مل جائیں نا تو پھر بندے کے حواس قائم نہیں رہتے
جب خوشی مل جائے جو بندہ چاہ رہا ہو تو پھر انسان بعض اوقات بولنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں حواس اپنے کھو بیٹھا اور ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی کھجور سے نیچے گر جاؤں۔ فرماتے ہیں اس قدر مجھے خوشی ہوئی اور اس قدر میں حواس باختہ ہوا۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو میں نے سنبھالا، سنبھل کر زمین کی طرف آیا اور نیچے اتر کے میں نے مالک سے پوچھا کون آ گیا، کس کی خبر مل رہی ہے، کس کے آنے کا پیغام مل رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے مجھے مکہ مارا، کہتے ہیں تیرا اس سے کیا لینا دینا، چل تو اپنا کام کر، کوئی بھی آیا ہو تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں لیکن اب تڑپ تو بہت پرانی ہے نا، یہ تڑپ تو بہت پرانی، جس طلب کو لے کر میں غلام ہوا ہوں، جس تڑپ کو لے کر میں مدینے تک پہنچا ہوں، اب اس سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سامان لیا اپنے مالک سے چھپ چھپا کر، جب محبوب کے سامنے پہنچا میں نے آقا کا مکھڑا دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار سنگارا، پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار سنگارا، کنڈل زلفا نین نشیلے تے دوروں مارن مارا، کسی نو کولی نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پہرے دارا، کسی نو کولی نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پہرے دارا، ایک اکلا تو نہیں طاہر، اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ فرماتے میں وہاں پہنچا، میں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل نے کہا یہی ہے وہ جس کے انتظار میں تو غلام بنا ہے، یہی ہے وہ جس کے انتظار میں تو یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن اب چیک کرنا ضروری تھا، جو اس پادری نے نشانیاں بتائی تھی، جو سامان ساتھ لے کر کے آئے تھے، حضور کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فرماتی ہیں عرض کیا، فرمایا آپ بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں، بھلے انسان لگتے ہیں، آپ کے ساتھ جو یار ہیں صحابی ہیں، آپ کے جانثار جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، مجھے بھوکے لگتے ہیں، غریب بھی لگتے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا سامان ہے، یہ آپ رکھ لیجئے۔ محبوب نے فرمایا یہ صحابہ کو دے دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اگلا دن ہوا، پھر سامان لے کے آئے، فرمایا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ میرے نبی نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ نے بھی تناول فرمایا۔ حضرت سلمان سمجھ گئے، پادری نے جو نشانیاں بتائی دو تو پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا ہے۔ تیسری نشانی بھی تو پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے کبھی ادھر سے آتے ہیں، کبھی حضور کے ادھر سے آتے ہیں، کبھی ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے مہر نبوت نظر آ جائے۔ اب لجپال نبی ہوں تو سمجھنا آئے کہ یہ چاہتا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کو سمجھنا آئے کہ یہ کبھی اٹھ کے ادھر بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے چادر لی ہوئی ہے، آپ کی کمر پر چادر موجود ہے، محبوب سمجھ گئے یہ تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آقا نے یوں چادر نیچے سرکا لی،
چادر نیچے سرکالی، حضرت سلمان جلدی سے اٹھ کے آئے، حضور کی مہر نبوت کو دیکھا اور دیکھ کر کے چومنے لگ گئے۔ صحابہ کی عظمت پر بھی قربان جائے، جن کو جسم مصطفیٰ چومنے کا موقع ملا ہے، آ کر کے حضور کی کمر مبارک کو چومنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا سلمان ذرا میرے سامنے آ، کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یوں آپ کے پاس پہنچا ہوں، کہاں ملک شام گیا اور ملک شام سے چلتا چلتا پھر بکتا بکاتا آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا سلمان اے اپنی ساری سٹوری ذرا میرے یارانوں بھی سنا نا، یہ میرے صحابہ کو سنا، تیرا یہاں تک پہنچنے کا جو واقعہ ہے۔ فرمایا یہ مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ کو بھی بڑا پسند، یہ میرے صحابہ کو سنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ سارا واقعہ جیسے جیسے مدینے میں پہنچا میں نے صحابہ کے درمیان سب کو سنایا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، محبوب کائنات نے فرمایا سلمان ہومیں تو ساڑا یار، ہومیں تو ساڑا جانسار، ہومیں تو ساڑا صحابی تے غلام ہومیں، تو اپنے مالک دنال طے نہیں کردہ کہ تنو آزاد کیویں کرے گا؟ اپنے مالک دنال سودا کرنا تاکہ تنو آزاد کر دے، کی قیمت لیندہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے آزاد کر، آزاد کرنے کی قیمت بول، میں تجھے ادا کرتا ہوں، تو اپنی قیمت لے اور مجھے آزاد کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 300 کھجوریں دے، 300 کھجوروں کے درخت مجھے چاہیے، 40 اکیوں چاہیے، یہ دے تو آزاد ہو جا۔ محبوب کے پاس آ کے بیان کیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اٹھو اپنے بھائی کی مدد کرو، جو جتنی کھجوریں دے سکتا ہے اس کو کھجوریں اکٹھی کر کے دو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کسی نے 30 کھجوریں دی، کسی نے 20 دی، کسی نے 15 دی، کرتے کراتے میری 30 کھجوریں پوری ہو گئی، 30 کھجوریں پوری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا سلمان ایسا کر اس کے باغ میں جا کر گڑے تو خود کھود، کھجوریں میں محمد خود لگاؤں گا۔ نہیں محبت والی سبحان اللہ نہیں آئی، یہ ہیں آقا اپنے یار کو آزاد کروانے کے لیے خود جا رہے ہیں۔ پھر تو میں تبھی کہا کرتا ہوں نا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ چاس آئے گی یہ جرا جملہ ہے نا لفظ کیا بات ہے، اے تسی میں نہ رل کے پڑھے ہو بڑا مزہ آئے گا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات، اے حبیب خدا تیری نہیں آواز مزے والی نہیں، اے حبیب خدا تیری حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمینہ
غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا ہیں رحمتیں تو جہاں کی تیری ذات ہے رحمتیں تو جہاں کی تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری آقا فرماتے ہیں سلمان تم جا کے گڑھے کھودو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھ یاروں کو لیا دوستوں کو لیا اور جا کر میں نے گڑھے کھودے مل ملا کے تھوڑا سا وقت لگا 300 گڑھے کھودنے تھے تھوڑے تو نہیں تھے اب درخت جب زمین میں لگانا ہو چھوٹے کھجور کے درخت لگانے ہو گڑھے کھودنے میں ٹائم لگتا ہے 300 گڑھے حضرت سلمان فرماتی ہیں میں نے ساتھیوں کو ساتھ لیا یاروں کو ساتھ لیا گڑھوں کو کھودا گڑھے کھود کر کے محبوب کائنات کو فرمایا آقا آ جائیے گڑھے کھود دیے اب اس میں کھجوریں لگا دیجئے آقا گئے حضرت سلمان فرماتی ہیں ہم حضور کو درخت پکڑا رہے تھے آقا زمین میں لگا رہے تھے ہم حضور کو دیتے ہیں آقا یہ لیجئے آقا زمین میں ان درختوں کو لگا رہے کھجوروں کو لگا رہے اور اس سے مزے کی بات یہ ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سانو سارے انو مکے بھی لے جائے تو مدینے بھی لے جائے ایڈی ہولی سبحان اللہ نہ تُسے ایئرپورٹ تے نہیں پہنچنا نہیں ہجے بھی ہولی یہ دعا میں تو انو 3 لاکھ روپے والی دیتی ہے کیونکہ اس ٹائم عمرے دی قیمت 3 لاکھ روپے ہے میں پتہ کیتا ہے میرا موڈ سی اگلے مہینے جاندا پر 3 لاکھ روپے سن کے میں ڈر گیا میں پتہ کیتا ہے 3 لاکھ روپے قیمت ہے تو میں 3 لاکھ روپے دی تو انو دعا دے رہے ہیں تسی سبحان اللہ 50 روپے والی دے رہے ہیں ذرا بولو سبحان اللہ یا پھر محبت سے میں یوں بھی کہوں مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے جڑے نہیں مندے نہ بولو جڑے مندے او بولو مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے یعنی کرو انہوں نے دیکھ کے شعر سنو نا چسبوتی آئے گی مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے سمجھے ہو گل سمجھ آئی پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کے رگڑنے سے زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی زمزم بھی مقدس ہے بولو اسے ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا
اسلام کی کشتی کے ملحہ محمد ہے، ملحہ بھی اعلیٰ ہے، سفینہ بھی مقدس ہے، مرنا بھی مقدس ہے، بولو وہاں جینا بھی۔ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پکڑا رہے تھے، حضور اس کو زمین میں لگا رہے تھے اور پھر محبت سے پانی اس میں برسا رہے تھے اور رحمتوں کی دعائیں فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں 300 کھجوریں جو حضور نے لگائی تھی نا، اس یہودی کا باغ جو سارا باغ تھا، بعد میں سارے باغ کی کھجوریں جل گئی تھیں، لیکن 300 کھجوریں قائم اور دائم تھیں۔ کیونکہ اس کو دست مصطفیٰ لگ گیا تھا، اور جس کو حضور خود لگائے وہ مرجا کیسے سکتا ہے۔